وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ مشین سیکھتی ہے ڈیٹا سے، مگر انسان سیکھتا ہے دعاؤں اور درد سے۔ لیکن جب دونوں مل جاتے ہیں تو امتحان شروع ہوتا ہے۔ آج ہر مسلم اے آئی یوز کر رہا ہے، گوگل سے لے کے چیٹ جی پی ٹی تک۔ لیکن کیا یہ حلال ہے؟ کیا قرآن اے آئی کے بارے میں کچھ کہتا ہے؟ اگلے 6 منٹ میں 3 اسلامک پرنسپل سیکھیے جو آپ کی ڈیجیٹل لائف کو پروٹیکٹ کریں گی۔ بس سوال اتنا سا ہے، انسان مشین کا استاد بنے گا یا اس کا مرید؟ چلیے آئیے سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ نور السماوات والارض۔ انسان مشین کا استاد بنے گا یا اس کا مرید؟ یہ سوال صرف ایک کانسیپٹ نہیں، یہ ہر ایپ، ہر اے آئی ٹول اور ہر ڈیجیٹل انٹریکشن کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ سوچئے، ہر ڈیسیژن جو آپ لیتے ہیں، ہر پریفرنس جو آپ سیٹ کرتے ہیں اور ہر نوٹیفیکیشن جو آپ کلک کرتے ہیں، یہ سب کوائٹلی آپ کی سوچ، ہیبٹس اور پرائیورٹیز کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کا ایوولوشن نہیں، یہ ایک امتحان ہے آپ کے یقین اور نیت کا۔ کیا ہم انسانی عقیدہ اور روحانیت کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اے آئی کا استاد بن سکتے ہیں، یا پھر مشین کے مرید بن کر صرف اس کے پیٹرنز فالو کرتے رہیں گے؟ ہر الگوریدم، ہر پریڈکٹیو ٹول ایک چھپی ہوئی کوسچن مارک ہے۔ کیا آپ کانشیسلی اپنے چوائسز کو گائیڈ کر رہے ہیں، یا آپ کے ڈیسیژنز سائلنٹلی شیپ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا؟ یہ چیپٹر ایک جرنی ہے، ایک ڈیجیٹل امتحان کا جرنی، جہاں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ٹیکنالوجی کے ٹولز کو ہماری سرونٹ نہ کہ ماسٹر بنایا جائے۔ اور سب سے اہم بات، یہ امتحان صرف ٹیکنیکل نہیں، یہ روحانی اور ایتھیکل ہے۔ ہر کلک، ہر سوائپ اور ہر اے آئی سجیشن ایک چھوٹی چیلنج ہے جو انسان اور مشین کے بیلنس کو ٹیسٹ کر رہی ہے۔ تو آئیے اس چیپٹر میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں کیسے انسان اپنی نیت اور ایمان کو گائیڈ کر کے مشین کا استاد بن سکتا ہے، اور کیسے ہم سٹل ڈیجیٹل ٹریپ سے بچ سکتے ہیں جو صرف کنوینئنس کی ماسک پہ چھپی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس جرنی کا ہر سٹیپ آپ کی سوچ اور فیتھ کو ریڈیفائن کرنے والا ہے، اور شاید آپ کو یہ سمجھائے کہ ڈیجیٹل دنیا میں اصلی کنٹرول کہاں ہے، انسان کے ہاتھ میں یا مشین کے۔ چلیے آئیے سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ نور السماوات والارض۔ انسان اور مشین کا یہ رشتہ صرف کنوینئنس اور سپیڈ تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ایتھیکل اور روحانی امتحان بھی ہے۔ اے آئی سیکھ سکتی ہے، پریڈکٹ کر سکتی ہے اور پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے، لیکن کیا یہ دل کے احساس، نیت کا ایمان اور روحانی سٹرگل کو سمجھ سکتی ہے؟ نہیں، یہ صرف ڈیٹا ڈریون امیٹیشن ہے۔ سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو مشین لرننگ اور اے آئی الگوریتھمز ہسٹوریکل ڈیٹا اور اسٹیٹسٹیکل پیٹرنز پر ریلائی کرتے ہیں، لیکن ایموشنز، انٹویشنز اور مورل ججمنٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے۔ رسل اینڈ ناروگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور یہی فرق انسان اور مشین کے بیچ ہے۔ انسان کا روحانی ایکسپیرینس، دعا، صبر، شکر اور یقین، یہ وہ چیزیں ہیں جو مشین کبھی میجر نہیں کر سکتی۔ اے آئی کا فنکشن، پیٹرنز، پروبیبلٹیز اور پریڈکشنز بنا سمجھ کے، بنا نیت کے۔ اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 36۔ یہ ورس ہمیں علم اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے، اور صرف اندازے یا ازمپشنز پر بھروسہ نہیں کرنے کے لیے وارن کرتی ہے۔ یعنی انسان کو صرف وہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور فالو کرنی چاہیے جن کا علم اس کے پاس ہے۔ اے آئی ہماری گائیڈنس کا سورس نہیں، ہماری نیت اور علم ہمارے اصلی گائیڈ ہے۔ سوچئے، اگر انسان اے آئی کے ہر ڈیسیژن کو بلائنڈلی فالو کرے تو کیا وہ اپنی روحانی انٹیگریٹی اور ایمان کو کھویا نہیں جا رہا؟ ہر سجیشن، ہر ریکمنڈیشن صرف ٹول ہے، نہ کہ مورل یا اسپرچل اتھارٹی۔ اور یہی ہے اے آئی اور انسانی روحانیت کا اصلی کنیکشن۔ اے آئی ہمیں سپیڈ، کنوینئنس اور انالیسس دے سکتی ہے، لیکن انسان کا فیتھ، چوائس اور نیت ہمیشہ سپیریئر ہے۔ تو یہ چیپٹر ہمیں یاد دلاتا ہے، اے آئی کو ہماری سرونٹ بنائیں، ماسٹر نہیں۔ روحانیت اور ایمان ہمیشہ ہمارے ڈیسیژنز کا فائنل گائیڈ ہونی چاہیے، اور ہر ٹیکنالوجی کا ٹرو ٹیسٹ وہی ہے، کیا یہ ہماری نیت اور فیتھ کو اسٹرینگتھن کرتا ہے یا ڈائلوٹ؟ کیونکہ انسان اور مشین کا یہ امتحان صرف ٹیک کا نہیں، روح کا ہے، اور اس بیلنس کو سمجھنے والے وہی اصلی استاد ہیں جو مشین کے مرید نہیں بنتے۔ رک جائیے، کامنٹ میں بتائیں آپ اے آئی کو اپنی لائف میں کیسے یوز کرتے ہیں، حلال طریقے سے یا بلائنڈلی؟ اللہ نور السماوات والارض۔ اسلام ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ قرآن اور سنت ہمیں ایک اٹرنل فریم ورک دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، نیا۔ ہر ٹول نیوٹرل ہوتا ہے، نیا اسے اچھا یا بلا بناتی ہے۔ اے آئی بھی ویسا ہی ہے، اگر نیا خیر کی ہو، علم، انصاف اور رحمت کے لیے، تو یہ عبادت بن سکتی ہے، لیکن اگر نیا ایگو، دھوکا یا ظلم کی ہو تو یہ گناہ بن جاتی ہے۔ دوسرا اصول، نہ نقصان دو نہ بدلہ میں نقصان لو۔ یہ حدیث ہر ٹیکنالوجی کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے۔ اے آئی سسٹم ڈیزائن کرتے وقت یہ یاد رکھو، جسٹس، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ اور تیسرا، کریٹر اور کریشن کا فرق۔
AI सोच सकती है, लिख सकती है, लेकिन उसके पास रूह नहीं है। वो तौबा नहीं कर सकती, वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकती। असल इंटेलिजेंस वो है जिसमें रूहानी इदराक हो, और वो सिर्फ इंसान के पास है। AI अगर फसाद फैलाए तो हम पर जिम्मेदारी है कि उसे रोका जाए। ये डिजिटल फसाद भी एक आजमाइश है। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल तो क्या हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर सकते हैं? शायद सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या हम अपने ईमान पर इतना भरोसा करते हैं कि टेक्नोलॉजी को सही रास्ते पर चला सकें? टेक्नोलॉजी नेमत भी है और इम्तिहान भी। ये इल्म और बरकत ला सकती है, लेकिन गफलत और फसाद भी। इस्लाम हमें भागना नहीं सिखाता, जिम्मेदारी लेना सिखाता है। हम फॉलोअर्स नहीं, लीडर्स होने चाहिए। हमारी सोच, हमारी एथिक्स और हमारा इल्म यही फ्यूचर को शेप करेगा। मुस्लिम इंजीनियर्स, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स सबका फर्ज है कि एआई को अदल और रहमा के जरिए गाइड करें। यही हमारी खिलाफत का मतलब है, अल्लाह की जमीन के जिम्मेदार बनना। अब डिजिटल दुनिया भी उसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। चलो इस चैलेंज को खौफ के साथ नहीं, यकीन के साथ कबूल करें कि हमारा दीन हमें वो नूर देता है जो हर फितना को रोशन कर सकता है। यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। आप बताएं, आप टेक्नोलॉजी को अपने ईमान के मजबूती के लिए कैसे यूज करते हैं, या कौन सी आदत छोड़ी आपने ताकि डिजिटल दुनिया आपके दिल पे कब्जा ना करे? अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए ताकि हम मिलकर सीखें, समझें और डिजिटल फितनों का सामना इकट्ठे करें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके इस सिलसिले का हिस्सा बनिए।